کنورجن کے حوالے سے، لا جہاد کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لا جہاد کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ جو پورا پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ہندو رائٹ ونگ ایک طرف تو مسلم دشمنی کے ایجنڈا کو آگے بڑھاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ عورتوں کو دبانے، ان کو کنٹرول کرنے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ تو اوورآل پرسنالٹی پر کوشچن مارک کیا جا رہا ہے کہ دے آر ناٹ کیپیبل ٹو ٹیک دا ڈیسیجنس۔ یہ بالکل ہے۔ آپ سوچئے نا کہ ہندوتوا کا جو نریٹیو آپ دیکھیں گے، ان کے جو لٹریچر کو دیکھیں گے تو اس میں شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے، وہ عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو کمزور سمجھتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ کہ یہ جو ساری چیزیں یہ درشاتی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک اینٹی وومن نریٹیو بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی اگر سوسائٹی اس کو دیکھے گی تو پھر مسلمان اور ہندو ہر کوئی اس کو ریجیکٹ کرے گا۔ ناظرین آداب، السلام علیکم۔ البلاغ کے پوڈ کاسٹ ملاقات میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ہمارے ایک بہت ہی اہم مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، بردر محمد سلمان، جو جماعت اسلامی ہند کے میڈیا سیکریٹری ہیں۔ میں آپ کا سب سے پہلے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا، الٹرنیٹ میڈیا، ان تمام میں بالعموم اینٹی مسلم نیریٹیو اور اینٹی مسلم ہیٹ کنٹینٹ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو مسلسل لائے جاتے ہیں اور جس کو بنیاد بنا کر سوسائٹی میں پولرائزیشن یا ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی حقیقت کو جاننے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہے لو جہاد اور کنورشن، جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لو جہاد کا جو کانسیپٹ فلوٹ کیا گیا ہے وہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے، اور اس کا اصل نیریٹو لانے کا مقصد کیا ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ جی، تو جزاکم اللہ خیر۔ تو بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں مستقل کنورجن کے حوالے سے، لا جہاد کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں، پلانڈ انداز میں، آرگنائزڈ انداز میں ہندو لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کو محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کنورٹ کرانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ آپ خاص بات یہ دیکھیں گے کہ یہ مدعا کسی ایک اسٹیٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کیرلا میں بھی آپ کو اس کے کا پروپیگنڈا نظر آئے گا، یو پی میں بھی نظر آئے گا، ویسٹرن انڈیا میں بھی نظر آئے گا۔ غرض ہر جگہ جو ہے وہ لوگوں میں انزائٹی اور فیئر پیدا کرنے کے لیے اس کی کوشش کی گئی۔ لا جہاد کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ جو پورا پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے دو بڑے مقاصد ہیں۔ رائٹ ونگ کے پیش نظر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو آبویس ہے، جو نظر آتا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پورے پروپیگنڈے کے ذریعے سے وہ بنیادی طور پر ہندو لڑکیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کی آزادی پر خطغن لگانا چاہتے ہیں، ان کے فریڈم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہندو رائٹ ونگ ایک طرف تو مسلم دشمنی کے ایجنڈا کو آگے بڑھاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ عورتوں کو دبانے، ان کو کنٹرول کرنے اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ جیسے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو لا جہاد کے نام پر جو الگ الگ کیسز آئے ہیں، اس میں کیسے تھیریز بنائی گئی، کیسے اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن براڈلی یہ کلیئر رہے کہ یہ صرف اینٹی مسلم نریٹیو نہیں ہے، یہ جتنا اینٹی مسلم نریٹیو ہے اتنا ہی یہ اینٹی وومن اور خاص طور پر اینٹی ہندو وومن، اینٹی ہندو گرل نریٹیو بھی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نیریٹیو کے ذریعے سے ہندو گرلز یا ہندو وومنس کے کانشیس پر، ان کی کیپیبلٹیز پر، یا پھر ان کے اوورآل پرسنالٹی پر کوشچن مارک کیا جا رہا ہے کہ دے آر ناٹ کیپیبل ٹو جج، دے آر ناٹ کیپیبل ٹو ٹیک دا ڈیسیجنس۔ کیا یہ وہ چیز ہے جو آپ یہاں اس موضوع کے تحت؟ یہ بالکل ہے۔ آپ سوچئے نا کہ ہندوتوا کا جو نریٹیو آپ دیکھیں گے، ان کے جو لٹریچر کو دیکھیں گے تو اس میں شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ وہ عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو کمزور سمجھتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ مثال کے طور پر مہاراشٹر کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ مہاراشٹر میں 1 لاکھ کے قریب ہندو لڑکیاں جو لا جہاد کا شکار ہوئی، ان کو مسلمانوں نے کنورٹ کرا کے مسلمان بنا دیا، اور اس کا کوئی بیسس نہیں، کوئی بیسس نہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں۔ انہی کے پاس اس سے متعلق منسٹری بھی تھی، RTI فائل کی گئی، تو انہی کی منسٹری نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب ہندو لڑکیاں دھوکے میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی، اس کا مطلب آپ 3-4 بڑی بڑی چیزیں تو کہہ ہی رہے ہیں۔
مسلمانوں کو برا کہہ رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نسبتاً کم ہے، اسی لیے وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہندو لڑکے دھوکہ کھا کر چلے گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور یہ اگر اتنی بڑی تعداد میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی پہ، سوچنے سمجھنے کی، ڈیسیزن لینے کی شمتا کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں۔ دوسرا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر انہوں نے یہ کام کیا، اپنے فیملی کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے یہ کام کیا، اور یہ بات آپ لڑکوں کے سلسلے میں نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ لڑکے تو اوبیڈینٹ ہیں، لڑکے تو فرما بردار ہیں، وہ تو جو فیملی ویلیوز کو لے کے کنسرن ہے، لیکن لڑکیاں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ پھر تیسرا یہ کہ آپ اس چیز کو چونکہ کیریکٹر لیسنس کی بھی نشانی سمجھتے ہیں، تو گویا آپ ان لڑکیوں کے کیریکٹر پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پری میرٹل افیئرس کر رہی ہیں یا اس قسم کی چیزیں کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ درشاتی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک اینٹی وومن نیریٹو بھی ہے، گرلز کو ڈس امپاور کرنے کا، ان کو کمزور کرنے کا، ان کو بدنام کرنے کا بھی ایک نیریٹو ہے، اور اس حوالے سے بھی اگر سوسائٹی اس کو دیکھے گی تو پھر مسلمان اور ہندو ہر کوئی اس کو ریجیکٹ کرے گا۔ تو یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ آپ نے لانے کی کوشش کی ہے، بالعموم یہ پوائنٹ ڈسکشن میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ جو نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے کہ لو جہاد ہو رہا ہے یا پھر لڑکیاں متاثر ہو رہی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے؟ کیا ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے، یا اس سلسلے میں کسی آرگنائزیشن NGO کی طرف سے کوئی اس طرح کا سروے ہوا ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ چیز یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو راجستھان کی ایک کہانی سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نیریٹو کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ کتنا فیک ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ راجستھان کی کوٹا ڈسٹرکٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو وہاں پڑھائی کیا کرتی تھی، وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو گئی، اور پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس لڑکی نے اپنی مرضی سے ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ اب جب وہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے اوپر چرچا ہونے لگی، گاؤں میں ڈسکشن ہونے لگا، لڑکی کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ ایسے کیسے ہماری بیٹی ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور گاؤں میں اس پر جب چرچا ہونے لگی، لوگ اس پہ بات کرنے لگے، تو اس کے نتیجے میں رائٹ ونگ کے کچھ لوگ اس لڑکی کے گھر پہنچے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کی لڑکی صرف کنورٹ نہیں ہوئی ہے، اس نے صرف مسلمان سے شادی نہیں کی ہے، بلکہ وہ لو جہاد کا شکار ہوئی ہے، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ مسلمان جو وہ اس کو ISIS کو بھیج دیں گے، اس کو جو وہ مار دیں گے، اور ہم اس کو بچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ سب پہلا پھسلا کر انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے لڑکی کا جو پرسنل سامان تھا، اسکول کی جو چیزیں تھیں، وہ حاصل کی۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کو نکالا تو ان کو وہاں پہ 2-3 چیزیں مل گئی جو بالکل اتفاقی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اس اسکول میں سیم نام کی 3 لڑکیاں پڑھا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ اس لڑکی کا نام مسکان تھا۔ اب مسکان ایک ایسا نام ہے جو ہندو بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو ایک ہی کلاس میں، ایک ہی اسکول میں مسکان نام کی 3 لڑکیاں جمع ہو گئی، لیکن ان کے مذہب الگ الگ تھے۔ تو ہوا کیا کہ ایک فارم بھرتے وقت، آج سے 4-5 سال پہلے جب اس لڑکی کا ایڈمیشن ہوا تھا، اس وقت فارم بھرتے وقت غلطی سے ایک فارم میں مذہب کے کالم میں، ریلیجن کے کالم میں ہندو کی جگہ مسلمان لکھ دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان لڑکی کے کالم میں غلطی سے ہندو لکھ دیا گیا، دونوں کے فارم میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، انٹرچینج ہو گیا تھا، اور اس فارم پر اس لڑکی کی بھی سگنیچرز تھی، اس کے ماں باپ کی بھی سگنیچر تھی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے ہی وہ فارم ملا تو رائٹ ونگ نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے ہم کو لو جہاد کا ثبوت مل گیا کہ سازش چل رہی تھی، اور سازش کے تحت ہی لڑکی کے فارم کو غلط بھرا گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، مزید کچھ چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو اسکول میں کچھ دنوں پہلے اینیول فنکشن کے دوران ایک ڈرامہ ہوا تھا۔ ڈرامے میں ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ کسی کو بادشاہ کا کیریکٹر ملتا ہے تو وہ بادشاہ کے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو اس ڈرامے میں کچھ بچوں کو مسلمان بنایا گیا تھا، کچھ کو ہندو بنایا گیا تھا، کچھ کو کرسچن کا رول دیا گیا تھا، کس کو سکھ کا رول دیا گیا تھا، صرف ڈرامے کے تک، ہاں کمیونل ہارمونی کا، ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو دکھانے کے لیے، تو وہ بس ایک ڈرامے کا پارٹ تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اس ڈرامے میں جس بچے کو مسلمان کا رول دیا گیا تھا وہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا، انہوں نے پورے ڈرامے میں سے وہ چھوٹی سی کلپ کٹ کر لی، چھوٹی سی فوٹو کٹ کر لی، اور کہا کہ دیکھیے اس ملک، اس اسکول میں زبردستی مسلمان ہندو بچوں کو مسلمان بنا کے نماز پڑھائی جاتی ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو ہمارے پاس یہ کلپ موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 2 بالکل ڈسکنیکٹڈ چیزیں تھیں۔ تو اب رائٹ ونگ نے یہ کیا کہ اس نے 3 واقعات کو جوڑ دیا، لڑکی کے فارم میں غلطی سے اسلام لکھا ہوا ہے، ڈرامے میں ایک بچہ مسلمان کا رول پلے کر رہا ہے، اور تیسرا لڑکی نے اپنی مرضی سے ایک مسلمان سے شادی کر لی۔ ان تینوں چیزوں کو کنیکٹ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں مل کر ثابت کرتی ہے کہ اسکول میں لو جہاد کا ایک ریکٹ چل رہا ہے، اس کی ایک سازش چل رہی ہے۔ اب اگر یہ چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کون ہوگا، تو مسلمان ہوں گے۔
تو اسکول میں 15 ٹیچرز تھے، 15 میں سے 12 ٹیچرز تو غیر مسلم تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہوئے 3 مسلمان ٹیچر ہیں یہ اس لو جہاد کے شریعت کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے ان میں سے ایک پی ٹی ٹیچر تھا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا فارم بھرنے سے، ایک ٹیچر تھا جو اس لڑکی کو پڑھاتا ہی نہیں تھا، اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا گیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں تک کہ راجستھان کی حکومت کی طرف سے ان ٹیچرز کو سسپینڈ کر دیا گیا، ان کے خلاف ایکشن لی گئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو نریٹو بنایا گیا، اس کے بعد اس اسکول کے بچوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے ٹیچرز ایسے نہیں ہیں، انہوں نے کئی کلومیٹر لمبی ریلی نکالی اپنے ٹیچرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اس اسکول کے جو باقی ٹیچرز تھے، مینجمنٹ تھا، اس نے کہا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، ہمارے ٹیچرز نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ آگے آ کر اس لڑکی نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا کہ میں اپنی مرضی سے ایک مسلمان کے ساتھ میں نے شادی کی ہے، میرے ٹیچرز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، کسی اور کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور وہ فارم اور یہ ساری باتیں فضول ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اسٹوری ہے۔ ایسے ہی لو جہاد کے نام پر جتنی اسٹوریز پیش کی جاتی ہے، یا تو سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا اگر آپ ڈیپ میں جاتے ہیں تو آپ کو اسی قسم کا جو ہے وہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ تو ایسے بہت سے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ پیش کیا گیا اس لڑکی کے کیس میں، کیرلا میں ہادیہ کے نام پر، ہادیہ کے کیس میں جو ہوا یا دیگر کیسز میں ہوا، ان سب میں یہ ثابت ہوا کہ لو جہاد جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو یہ پوری ایک کانسپریسی تھیوری کریٹ کر کے اس کو پروپیگنڈے کی شکل دے کے مائنڈ سیٹ کو گویا کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید اسی بنیاد پہ کیرلا ہیٹ سٹوری کی جو پوری مووی بنی تھی، جس میں انیشیلی بہت بڑے فگرز بتائے گئے تھے کہ وہاں سے اس طرح سے ہیٹ پروموٹ ہو رہا ہے اور ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنا کر کے کہیں بھیجا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح سے انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد شاید جب آفیشیلی ورژن ریلیز ہوا تو اس کو فگرز کو کم کر کے 3 بتایا گیا 1 لاکھ کے بعد۔ ہاں، آپ امیجن کیجئے نا، آپ 1 لاکھ کہتے ہیں، 30,000 کہتے ہیں، پھر 3 پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ خود اس کا ثبوت ہے کہ یہ پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا ایک دوسرا انٹرسٹنگ فیکٹر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیز اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث جو ایک چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے کو پڑھائی جاتی ہے، وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اس حدیث میں آگے اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے شادی کے لیے تو وہ اس کی ہجرت اللہ کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ شادی کے لیے تو اسلام قبول ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اسلام ہی میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے نام پر کوئی کسی کو مسلمان بنائے؟ تو ایک تو عملی طور پر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے، دوسرا عملی طور پر کوئی کرنا بھی چاہے تب بھی دین کے اندر اس کی اسپیس ہی موجود نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اس کی کوئی تھیوریٹیکل یا آئیڈیالوجیکل کوئی بیکنگ ہی موجود نہیں، بالکل بیکنگ موجود نہیں، وہ کانسیپٹ سرے سے اسلام میں پایا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ اسلام اس کانسیپٹ کے ٹوٹلی اگینسٹ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس اس کو بیسس بناتے ہوئے اینٹی کنورژن لاز لاتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہر انڈیویجول کو ایک فریڈم دیتا ہے کہ دے آر انڈیپینڈنٹ ان ٹرمس آف چوزنگ دیئر ریلیجن، پریکٹسنگ دیئر ریلیجن، پریکٹسنگ دیئر کلچر، اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ایسے اسٹرنجنٹ لاز لائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے، 30 ڈیز تک میجسٹریٹ میں جا کے نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ 30 ڈیز کے اندر کوئی اگر نوٹیفائی کرتا ہے کہ دا پرسن ہو ہیز کنورٹڈ وہ اس وجہ سے ہوا ہے، انڈر انفلوئنس ہوا ہے، یا کسی اور وجہ سے ہوا ہے، یا کچھ برائبری کی وجہ سے، یا کچھ ان کو چیزیں بتا کر کے کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو پورا ایک لا بنایا گیا ہے، یہ لا بھی کہیں نہ کہیں وہ بیسک انڈیپینڈنس اور بیسک فریڈم کو، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی جو بیسک آزادی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور اس کی جو مطلب اس کی جو انڈیویجول کیپیسٹی ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، اس کو کوشچن کرتے ہوئے یہ لاز بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیے کہ یہ جو اینٹی کنورژن لاز کے نام پر جو کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے، اس سے آگے بڑھ کے یہ ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے۔ دقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس قسم کی فیک اسٹوریز کے ذریعے سے، فیک نریٹیوز کے ذریعے سے ایک پبلک پرسیپشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس پبلک پرسیپشن کی بنیاد پر پھر جو لاز کو، پالیسیز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو مزید غلام بنایا جائے۔ اب ان سارے کنورژن لاز کے ساتھ جو فنڈامنٹل پرابلم ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مذہب کا تعلق اصلاً عقیدے سے ہے، انسان کے دل سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ قانون سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں،
لیکن کسی وجہ سے میرا اسلام پہ سے عقیدہ ہٹ گیا اور میرا جو ہے وہ ہندوازم پہ عقیدہ آ گیا. تو جیسے ہی یہ عقیدے کی تبدیلی، یہ سوچ کی تبدیلی میرے دل و دماغ میں پیدا ہوئی، میں خود بخود ہندو بن گیا ہوں. لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیکنیکل پروسیس میں مجھے الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ٹیکنیکل پروسیس کے ذریعے سے کسی کے دل کو، کسی کے دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو کنورجن کے سلسلے میں ہم 2-3 باتیں خاص طور پہ کہیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پورا پروپیگنڈا ہے کہ فورسڈ کنورجن یا لالچ کے ذریعے سے کنورجن، تو اس سلسلے میں ہماری پوزیشن، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کی بات ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کنورٹ کر ہی نہیں سکتا. کسی مذہب کو قبول کرنا، کسی کو نہیں قبول کرنا، کسی آئیڈیا کو فالو کرنا، کسی کو نہیں کرنا، یہ بالکل انسان کا انٹرنل معاملہ ہے. تو کوئی انسان اگر کسی دوسرے کو کنورٹ کر ہی نہیں سکتا تو پھر نہ فورسفل کنورجن کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ لالچ سے کنورجن کا سوال پیدا ہوتا ہے. آپ میرے سر پر تلوار رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ جے شری رام بولو، تو میرے وہ بولنے سے میں ہندو نہیں ہو جاؤں گا. اور کوئی مسلمان کسی کے سر پہ تلوار رکھ دے اور کہے کہ لا الہ الا اللہ بولو، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو کنورجن تو بنیادی طور پہ یہ جو بات کنورجن جس کو وہ کہتے ہیں، وہ کنورجن جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس دل اور دماغ دیے ہیں. اس سے انسان سوچے گا، غور و فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، اس سے وہ بات کرے گا. کان دیے ہیں، اس سے وہ سنے گا. اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں جو بات اس کو مناسب لگے گی وہ اس کو فالو کرے گا، جو مناسب نہیں لگے گی اس کو چھوڑ دے گا. اس کو کنورجن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک انسان کا بالکل بیسک ہیومن نیچر کا پرابلم ہے. تو جب آپ کنورجن کو کرمنلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ کمیونیکیشن کو کرمنلائز کر رہے ہیں، بات کرنے کے پروسیس کو کرمنلائز کر رہے ہیں، آپ سوچنے اور سمجھنے کے پروسیس کو کرمنلائز کر رہے ہیں، اور اس کو نہیں کیا جا سکتا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ کانگریس کو ووٹ دیتا تھا. اب اس کو جو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، کانگریس کی آئیڈیالوجی اچھی نہیں ہے، بی جے پی کی آئیڈیالوجی اچھی ہے، تو وہ بی جے پی میں چلا گیا بی جے پی کے لوگوں کی باتوں کو سن کر. تو کیا وہ کنورٹ ہو گیا؟ نہیں ہوا. بھائی اس کو پہلے ایک پالیٹکس سمجھ میں آتی تھی، اب اس کو دوسری پالیٹکس سمجھ میں آ رہی ہے. ایک آدمی پہلے جو ہے وہ ایک نوکری کرتا تھا، اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ شہر مناسب نہیں ہے، دوسرا اچھا لگا وہ وہاں چلا گیا. تو بالکل ویسے ہی عقیدے کے معاملے میں ایک آدمی یہ سوچتا تھا کہ یہ چیز خدا ہے، اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں زندگی کا یہ تصور صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ یہ بات صحیح ہے، تو وہ اس کی طرف چلا گیا. اس کو ایک لائف سٹائل سمجھ میں آتا تھا، وہ دوسری لائف سٹائل کی طرف چلا گیا. تو یہ تو بالکل ہیومن نیچر کا پارٹ ہے کہ انسان سوچتا ہے، سوچنے کے نتیجے میں جو مناسب لگے اس کی طرف بڑھتا ہے. تو اس پورے پروسیس کو کیسے جو وہ کوئی کانسپائریسی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کرمنلائز کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کیسے ایکسٹرنلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ہیومن نیچر سے، انسان کی فطرت سے بغاوت ہے. تو فطرت سے بغاوت ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور ہیومن کے جو رائٹس ہیں، انڈیویجول فریڈمز ہیں، اس کو کرٹل جو ہے یہاں پہ کیا جا رہا ہے. تو اس موضوع پہ بہت تفصیل سے آپ نے بات رکھی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور مختلف موضوعات کے تحت آپ سے مختلف جو اینگل سے نیریٹو بننا ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کوشش کریں گے. تب تک کے لیے ناظرین آداب. انشاءاللہ پھر اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.